اور ہم کور نہیں کرنا چاہتے. بہت سے ساتھیوں نے ہمیں لاسٹ ٹائم بھی اس بات پہ لکھا کہ بچیا آپ اس کے اوپر جال ڈال دیں. تو فلائنگ فاکسز جو ہوتی ہیں, بیٹس جو ہوتی ہیں, چمگادڑیں جو ہوتی ہیں, فلائنگ فاکسز, وہ آتی ہیں کھانے کے لیے رات کو. تو ان کے ساتھ بعض اوقات بیبیز چپکے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے والے, اور وہ پھر جب آتی ہیں پھل کے لیے دانہ پانی اپنا ڈھونڈنے کے لیے, تو وہ پھر جال میں ان کے پیر پھنس جاتے ہیں. ان کے پنجے ایسے ہوتے ہیں جو پھنسنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کلوسا ہوتا ہے, وہ پھنس جاتے ہیں. پھر وہ نکلنے کی کوشش میں پھڑپھڑاتی ہیں, تو گھومتی ہیں, اس سے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے جالی ان کے سکن کے اوپر, اور ساتھ بچہ لٹکا ہوتا ہے. تو ہم تو پتہ نہیں, اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ہاں دوبارہ یہ واقعہ ہو. شکر ہے بچ گئی بیچاری. ہم نے فورن سروسز کو کال کیا, 2-3 گاڑیاں آ گئیں, باسکٹ لائے, چیک اپ کیا, اس کو ریلیز کرایا. انہوں نے ہمیں بتایا کیا کرو. ہم نے جلدی سے آ کر چادر ڈالی اس پیڑ کے اوپر تاکہ اس کو اندھیرا ہو جائے اور وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے, سو جائے, ہلے جلے نہیں زیادہ. تو وہ آ گئے, آدھے گھنٹے کے اندر آ کے انہوں نے ریلیز کروایا اس کو, اور پھر ہمیں بتایا کہ یہ اب ٹھیک ٹھاک ہے, اس کی ہڈیاں چیک کر لی ہیں ایکس رے کے لیے اور چیک اپ کے لیے. اب یہ ہاسپٹل جائے گی, وہاں اس کا چیک اپ ہوگا, اور اگر یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی تو پھر اس کو 3 دن فاسٹر مام جو ہے وہ رکھے گی. تو انہوں نے اپنے نام لوگوں نے لکھائے ہوتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو پرندوں کی پرواہ کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں دل میں, اور مدر نیچر سے محبت کرتے ہیں, ان کے نام کاؤنسل کے اور حکومت کے اور ان سروسز کے پاس ہوتے ہیں. وہ فوراً سے ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, یا ان تک وہ پہنچا دیے جاتے ہیں, یا وہ آ کے لے جاتے ہیں. تو ان کا اپنا کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہوگا. وہاں وہ پھر 3 دن رکھے گا ان کو کوئی فاسٹر پیرنٹ, اور 3 دن کے بعد وہ پرندہ جو ہے وہ پھر ریلیز کر دیا جائے گا, جب وہ بالکل نارمل اپنا شوق سے, اپنے صدمے سے جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس پہ بیتی ہے, اس سے نکل آئے گا. تو یہ یہاں کے پرندوں کا حال ہے کہ کس طرح سے ان کی قدر و قیمت ہے, کس طرح سے انہیں بچایا جاتا ہے, اور کس طرح سے یہ سروسز جو ہیں. اور شاباش ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ نظام اسٹیبلش کیے اور ایک درد دل رکھا. اور انسان جیسے کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ وہ کچھ ذمہ داریاں اٹھا سکے اور نبھا سکے, اور وہ کام کر سکے جو کہ خدا تعالیٰ کو پسند ہیں. اس کی جو چیزیں اس نے بنائی ہیں, اس دنیا میں ڈالی ہیں, جیسے پھل پھول ہیں, پیڑ ہیں, بیز ہیں, اور جو چرند پرند ہیں, ان کو وہ دیکھ سکے, ان کی وہ حفاظت کر سکے, ان کو وہ ہیلپ پہنچا سکے. جیسے اوشنز میں کہتے ہیں کہ آپ کوڑا نہ پھینکیں, کہ جو بیگز ہیں یہ کتنے سارے سی لائف کو مار دیتے ہیں, پولوشن سے مر جاتے ہیں. وہ تھیمز میں آ گئی تھی بیچاری, ایک ویل آ گئی تھی کہ کیا آ گئی تھی, اور وہ بیچاری وفات پا گئی, اس کو بھی سانس ہی نہیں آیا وہاں. اب یہ ریور سین میں جو اولمپکس میں سوئمنگ کا جو پوری کہانی چلی ہے کہ کون تیرے کہ ڈیزیزز نہ لگ جائیں طرح طرح کی, تو یہ دنیا کا حال ہے, اور وہ بھی سویلائزڈ کنٹریز کا حال ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی ڈیولپنگ کنٹریز ہوں. تو یہ باتیں تو تب سامنے آتی ہیں جب اس طرح کے اوکیزنز ہوں, اور لوگوں کی آراء جو ہے وہ سننے میں آتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیسے. جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز کا تو خیر بہت ہی برا حال ہے. قصور ان کا نہیں ہے, قصور ان لوگوں کا ہے جو ان کو معلومات نہیں دیتے, ان کو بتاتے نہیں, ان میں درد دل پیدا نہیں کرتے, تربیت نہیں کرتے. فوکس بنیادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں ایک ماں کا ہے, اور ماں کو اگر پیدا ہوتی کوئی ایک عورت کو بدقسمتی لانے والی سمجھا جائے گا تو وہ عورت اپنے پیروں پر کبھی نہیں ہوگی. اب ایک بیٹ کو بھی آپ دیکھیں کہ 3 دن سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی 3 دن تک ایک فاسٹر پیرنٹ جو ہے وہ رکھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو, وہ کمفرٹیبل ہو, وہ سیف محسوس کرے, وہ اپنے شوق سے باہر نکلے. جہاں پر پیدا ہوتی بچی کو یہ کہیں گے ہائے ہائے لڑکی ہو گئی, اور پل پل اسے یاد کرایا جائے گا کہ تو لڑکی ہے, تو نے پرائے گھر جانا ہے. پرائے گھر بھی جا کے کیا کرنا ہے جی, خدمت گزاری کرنی ہے. چلو کرے 1000 دفعہ لڑکی. ہم نے دیکھی ہیں بچیاں اس سے نہیں تھکتی ہیں, بچیاں ذہنی ٹینشن سے تھکتی ہیں جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے. جب وہ دیکھتی ہیں جہاں وہ جگہ بنانی آئی ہیں وہاں پہلے سے ہی جگہ بھری ہوئی ہے, تو وہ بیچاری بیٹھیں گی کہاں. تو یہ اسپیس جو انہیں ملنی چاہیے, جو ان کو ماحول اور وقت ملنا چاہیے. کہا جاتا ہے لائن کنگ کی مووی کا ایک کلپ ہے جہاں وہ پاؤں سے اپنا ریت مٹی ہٹاتا ہے اور ایک دم سے ایک پودا سر اٹھاتا ہے, اور پھر وہ بچے کو کہتا ہے کہ گرو کر جاتی ہے ہر چیز اگر اس کو
کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ گرو کر جاتی ہے ہر چیز اگر اس کو موقع دیا جائے، تو چانس ملے تو یہ چانس جو ہے یہ دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. دونوں طرف سے حسن و احسان کا تعلق ہونا چاہیے ہر ریلیشن شپ میں، چاہے وہ انسان سے انسان کی طرف ہو، چاہے وہ ساس بہو کی ہو، چاہے وہ میاں بیوی کی ہو، چاہے وہ والدین اور بچوں کی ہو، چاہے وہ خدا کی اور انسان کی ہو، کیونکہ وہ بھی اسپیس دیتا ہے. وہ بھی اسی وقت ڈنڈا لے کے نہیں آ جاتا کہ اوہو نماز کیوں نہیں پڑھی، صدقہ کیوں نہیں دیا. وہ بھی دیکھیں کہا جاتا ہے بد کی رسی دراز، اس کم وقت مارے کو تو جو برا ہے اس کو اللہ موقع دیتا رہتا ہے. شاید یہ سدھر جائے، شاید یہ انسان بن جائے، شاید اس میں کوئی اچھائی آ جائے. وہ دیکھتا ہے، اس لیے دراز ہے. اس لیے نہیں کہ اس کو برائیاں کرنے کے لیے چھوڑا ہے، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ اپنی بخشش مانگ لے. شاید کوئی چیز اس کے دل میں اتر جائے، شاید اسے کوئی بات سمجھ آ جائے. اور یہی تعلق انسان کا چرند پرند کے ساتھ ہے. آپ اس دن ہم یہاں ماڈل کے لیے فوٹوگرافی کے لیے بیٹھے، آپ نے دیکھا وہ کلپ ہم نے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کیا، اور ہمارے انسٹاگرام کا جو آئی ڈی ہے وہ ہے میں بجیا. جو بزنس کا ہے وہ بجیاز بوتیک ہے، اور جو پرسنل ہے یا بجیاز کوکنگ کا ہے. ویسے ہمارے پرسنل ایسے اکاؤنٹ نہیں ہے کہ ہمارے ذاتی فوٹویں ہوں یا کچھ، ہمارا سب کچھ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہے. ہم اتنی دنیاؤں میں کیسے جئیں کہ ہم اپنی ذاتی بھی گزاریں، ہم اپنی بوتیک کی بھی گزاریں، اور ہم اپنی کوکنگ کی بھی گزاریں. ہم سے یہ نہیں ہوتا ہے. ہم کہاں بھاگیں. ہم کہہ رہے تھے ساتھیوں کو کہ ہم پیل دوج کھیلتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم بھاگیں کہاں سے. اور ہم اتنے تحمل سے بات کرنے والے ہیں، اور اب ہم گھوڑے پہ سوار ہو کر بات کرتے ہیں، کیونکہ جلدی ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں. ہر وقت کا ایک پریشر ہے ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا. ہم کیا کریں؟ اور ساتھ ہی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں بجیا روز اپلوڈ کیا کریں. بجیا کیا کرے، بجیا کہاں سے وہ وقت لائے، کوئی حال نہیں ہے. میں بجیا کا جو انسٹاگرام ہے اس کے اوپر ہم نے وہ طوطوں کی ڈالی ہے، سلفر کریسٹڈ کاکاٹوز کی. ہم یہاں پر سامنے ہی بالکل کرسی ڈال کے بیٹھے تھے. اس بینچ پہ ہم نے ماڈل کو بٹھانا تھا، تو وہ آ کے سلفر کریسٹڈ کاکاٹوز جو ہیں ان برانچز پہ بیٹھے ہیں. ہم بالکل قریب تھے، اور ماڈل ہمارے پیچھے سے آئی ہے، دور سے چلتی ہوئی آئی ہے. جیسے ہی وہ بیٹھے رہے کاکاٹوز جو ہیں، اور جیسے ہی ماڈل چلی ہے ہماری طرف کو، وہ کپڑے چینج کر کے آ رہی تھی، تو وہ بھاگ گئے. تو پرندوں نے ہمارے بیٹھنے کو مائنڈ کیا ہوتا تو وہ ہمارے پاس ہی نہ آتے، وہ کبھی قریب ہی نہ پھٹکتے ہمارے. کجا یہ کہ وہ بالکل سامنے آ کر یہاں بیٹھ کر چل پھر کر کھا رہے ہیں. پھر ان کا ساتھی بھی آ گیا، پھر وہ نیچے بھی اتر گیا دوسرا والا کھانے پینے کے لیے. کیونکہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اوپر بیٹھتا ہے اور باقی کی ان کی جو ٹولی ہے وہ ٹہل کے کھاتی ہے. ایک گارڈ کرتا ہے، دور سے آنے والے کی خبر رکھتا ہے کہ کوئی خطرہ تو نہیں آ رہا. اس طرح پر ہوتا ہے. تو اس پرندے کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، اور ہم ان کو دانہ ڈالتے ہیں، وہ ہمیں پہچانتے ہیں. ہم انہیں نہیں پہچانتے کہ کون سا پرندہ کون سا ہے، کیا ہے. آتے ہیں، بہت آتے ہیں، تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی والا ہے، زیادہ نہیں. لیکن ایک سے ہی دکھتے ہیں. ان میں تو بعض اوقات میل اور فیمیل میں بھی فرق نہیں پتہ لگتا ہے. تو ہم پرندے سے پرندے کی پہچان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہزاروں آتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ ہم ہارملیس انسان ہیں، اور ہم ان سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں. اب وہ ہم سے نہیں ڈرا، لیکن وہ ماڈل ہم سے پیچھے کہیں دور سے آتی ہوئی اسے دکھائی دی تو وہ دونوں اڑ گئے. تو یہ تعلق جو ہے، جو تعلق کی ہم نے بات کی ہے، جو حسن و احسان کے سلوک کی ہم نے بات کی ہے، جو اشرف المخلوقات ہونے کی بات کی ہے، جو رشتوں میں اپنے فیئر ہونے کی بات کی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو فیض پہنچانا ہے. آپ اس لیے اس دھرتی پہ بھیجے گئے ہیں. ابھی جو ہم نے کلپ بھی ایک اپلوڈ کیا جس کا نام ہم نے رکھا ہے آخری معافی تلافی، تو وہ کلپ بھی اسی سلسلے کا ہے کہ جس میں ہم نے سارے تعلقات کی بات کی ہے، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بات کی ہے، اور ہم نے بتایا ہے، اور اس میں ہم نے بات کی ہے اس بارے میں بھی کہ کس طرح سے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے، اور کس طرح کی بدسلوکیاں کرتے ہیں، اور کس طرح پھر مرنے لگے معافیاں تلافیاں مانگتے ہیں. تو یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں ہم صرف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہم کوئی ایسے عالم فاضل انسان نہیں ہیں، ہم ایک عام سے انسان ہیں، بالکل عام سے انسان ہیں. جو سامنے آیا سوچتے ہیں سنوار جائیں، ٹھیک کر جائیں. جیسے گزرے بھی عادت ہے کہ چیز سیدھی کرتے جائیں، ایک نظر رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہو. ہم نے کوشش کی کہ ہمیں ایک نظر رہے دوسرے کا درد دیکھنے کی، دکھ دیکھنے کی، تکلیف دیکھنے کی،
اور بہتری کی طرف گامزن ہونے کی. اس سے کسی کے دین دھرم کا، کسی کی نیشنلٹی کا، کسی کی کاسٹ کریڈ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں. اچھی باتیں ہیں اور ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پتے کی بات ہو، سمجھ کی بات ہو، اچھی بات ہو، وہ مومن کی ہی گمشدہ چیز ہے، اسے لے لو. اگر آپ کے پاس پہلے نہیں تھی تو سمجھیں گے آپ ہی کی کھوئی ہوئی تھی، عام بات ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کیلکولیٹ کرنا سکھاتی ہیں. ہم نے بالکل یہاں پر وہی بتایا ہے، وہی سکھایا ہے، وہی بات کی ہے، وہی زبان استعمال کی ہے جو ہمارے دل کی زبان ہے، جو ہمارے اندر چلتی ہے، جس لینگویج میں ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں. وہاں پر بے شمار ساتھی ہیں، ہم کمنٹس پڑھتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پبلک کرنے والے نہیں ہوتے، پرسنل ہوتے ہیں. اس میں ساتھی لکھ کے جاتے ہیں کہ کتنے سارے سوال جو تھے آپ کی ٹاک سے ہمیں ان کا جواب مل گیا. تو یہ ہم نے ان کو اس پرٹیکولر پوائنٹ کا جواب نہیں دیا ہوتا، ہم نے ان کو پہاڑے نہیں رٹوائے جو کہ ہمارے معاشرے نے، ہمارے دین دھرم نے یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں رٹوائے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو کیلکولیٹ کرنا سکھایا ہے کہ آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے مختلف معاملات کو جو آپ کو صحیح آنسر پر لے کر جاتے ہیں. یہ ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں کا نظام ہے پاکستان کا، انڈیا کا یا اس زون کا، کہ پہاڑے رٹتے ہیں، 2 × 2 2 2 4، خیر کام بھی کافی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر کبھی پہاڑے نہیں رٹوائے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کسی بچے کو کہ ٹیبلز کو بچہ یاد کرتا ہو، بالکل نہیں ہے. تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کلاس میں ہو گیا اتنے کے پہاڑے رٹوا لیے. تو یہ چیزیں بچے کو صرف پہاڑے ہی سکھا سکتی ہیں، اس کو کیلکولیٹ کرنا نہیں سکھائیں گی. وہ صرف ایک سرٹن پاتھ وے پر چل سکتا ہے، سرٹن چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. لیکن ہم جو یہاں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی میں کچھ معاملات کو کس طرح سے انالائز کرنا ہے، کیسے ایکٹ کرنا ہے اور کیسے ری ایکٹ کرنا ہے. اور ان چیزوں نے ہم کو بلا شبہ فائدہ دیا اور ہم ہر پل اپنی زندگی سے بھی سیکھتے ہیں. ہمیں اب پتہ لگتا ہے زندگی میں آ کے کہ نبھانے کے لیے، جیسے ہم نے ایک کہاوت سنی کہ جیسے آپ جب کوئی رشتہ بنائیں تو آپ دونوں آنکھیں کھول کے بنائیں، لیکن جب آپ رشتہ بنا چکے ہیں تو آپ ایک آنکھ بند کر لیں. خیر ہم تو کیا دونوں آنکھیں کھلی رکھیں گے، کہنے کی ہی بات ہے. یہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے. دعاؤں کے ساتھ ہر ریلیشن شپ کو شروع کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیشہ دل صاف ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے آپ سے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دیتا ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور آپ اس کی پسند کے انسان بن گئے جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک انسان بنے، تو پھر اس کا کام ہے کہ اگر آپ سے کہیں بھول چک ہو بھی جائے تو سنوار دے. تو ہم بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گیٹ الانگ نہیں کرتے. ہم تو کرتے ہیں کوشچن، ہم تو پوچھتے ہیں، ہم تو سوال کرتے ہیں، ہم آنسر تلاش کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر کی طرح، بلائنڈ بلیور کی طرح ہم جی اللہ نے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آنکھ بند کی مان لیا، یہ نہیں ہے. تو سمجھنے والی بات ہے اور اوتھینٹک بکس ہیں اور اوتھینٹک ذرائع ہیں جہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ سچ ہی بول رہا ہو. آج کل جھوٹ دیکھیں کہاں نہیں ہے. سب سے زیادہ تو یہ دین میں داخل ہو چکا ہے. تو اس سے تھوڑا سا بچنا چاہیے اور کامن سینس استعمال کرنا چاہیے. اپنی ٹیوننگ پہ بھی تھوڑا سا اپڈیٹ جو ہے وہ رن کرنا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے ان باتوں کی. تو یہ ہم نے طریقہ یہاں پر اپنے ساتھیوں کو دکھایا ہے، سکھلایا ہے اور کوشش کی ہے. تو جو بات ہم بتا رہے تھے وہ یہ تھی کہ جیسے ہم نے ایک بار ایک بات سنی ایک کہ جب آپ کوئی نیا رشتہ بناتے ہیں تو آپ دونوں آنکھیں کھول کر بنائیں ہوش مندی سے، لیکن جب آپ کا رشتہ بن جائے تو آپ ایک آنکھ بند کر لیں. بعض اوقات آنیسٹلی دونوں بھی بند کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ہر بات کا، ہر چیز کا ایک وقت، ایک جگہ ہوتی ہے. آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ سب سمجھا سکتے ہیں لیکن اپنے وقت پہ. صرف جو ٹائمنگز ہیں ہم نے دیکھا ہے جہاں کلیش ہوتا ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور جب ایک دفعہ چنگاری بھڑکتی ہے پھر وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے جاتی ہے. تو یہ تو ایک بہت ڈیپ ٹاپک ہے ریلیشن شپس کے معاملے میں اور ہر وقت انسان یوں بول بھی نہیں سکتا ہے. اب آپ کیا ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے. اب شکر ہے امی کو ناشتہ دے لیا ہوا ہے، بیٹی ابھی ادھر کو چلتی ہوئی دکھائی دی ہے، گھر کی طرف کو آتی ہوئی. وہ بھی اپنے کام کو ختم کر کے پھر ادھر آ جاتی ہے، پھر رات کو ہی سونے کے لیے اپنے گھر جاتے ہیں. تو سمجھے کہ سارا کچھ ہمارے پیچھے سے بھی گھر کا اس وقت ٹھیک ہی چل رہا ہوگا. تو ہم تھوڑی دیر بیٹھ لیے
لیکن بات کرنے کے لیے بھی، ایک ٹریک ذہن میں رکھنے کے لیے بھی، ایک امپرومپچو ٹاک دینے کے لیے بھی، اور ایسی ٹاک جو کہ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ فائدہ مند ہو لوگوں کے لیے، فیض پہنچانے والی ہو، اس کے لیے بھی آپ کے پاس پیس آف مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ تسلی سے، حوصلے سے بیٹھ کے بات تو کر سکیں. اب ہم نے اتنا کچھ ریکارڈ کیا ہوا ہے، لیکن نہ ہم اس کو ایڈٹ کر پائے ہیں اور نہ ہم اس کو اپلوڈ کر سکے ہیں، اور اس ایڈٹ کرنے میں بھی وقت لگے گا. پھر اس کو ایڈٹ کر کے چیک کریں گے، کیونکہ بیٹی ہم کو بنا چیک کیے اپلوڈ نہیں کرنے دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات رات کے 1 بجے بھی ہم اگر اس کو اوپن کرتے ہیں اپلوڈ کو، تو بیٹی کی ہمیں میسج آتا ہے کہ آپ نے چیک کیا. تو یہ کچھ اصول ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ماں ہیں یا ہمارا چینل ہے تو ہم سب سمجھتے ہیں اور ہمیں بہت آتا ہے. یہ بات، یہ بڑائی انسان میں نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات انسان کا بچہ بھی پتے کی اور سمجھداری کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو ہر کسی کی بات کو سننا چاہیے، تحمل سے، بردباری سے، اور کبھی ذہن کے ایک کونے میں بھی یہ گمان آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سمارٹ ہیں. تو کل ہمارے ماتھے پر لا کر سونی نے، سونے سے پہلے ہم لیٹ چکے ہوئے تھے، نائٹ سوٹ وغیرہ بدل کے وہ لایا، اور لا کے اس نے ہمارے سر کے اوپر وہ جو جانور گیس کرنے کا یا وہ بسیں شسیں چیزیں گیس کرنے کا گیم ہوتا ہے، ماتھے پہ بینڈ باندھ کے اوپر ایک کارڈ سا لگا ہوتا ہے، اس پہ ایک تصویر بنی ہوتی ہے. ہمارے خیال میں اس کا نام ہے واٹ ایم آئی. ہم نے وہ کبھی نہیں کھیلا، ہم نے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے. تو اس نے ہمارے ماتھے پہ وہ لگایا اور ہمیں کہا کہ آپ گیس کریں. تو وہ ہم نے فوراً سے ہی پوچھ پاچھ کے گیس کر لیا. اس نے دوسرا کارڈ لگایا، وہ بھی ہم نے بوجھ لیا. اس نے تیسرا لگایا، وہ بھی ہم نے بوجھ لیا. تو ہم ہنسے اور ہم نے ہنس کے اس کو کہا کہ تمہاری ماں سمارٹ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں ایک بڑائی آئے یا ایک تکبر آئے. آپ کا ذہن جب سیڑھیاں چڑھنا سیکھ لیتا ہے، پھر تو اسکائی از دا لمٹ. آپ اس کو اس طرح سے تربیت دیں، آپ اس کو اس طرح سے ٹرین کریں. آپ جو نیگیٹیوز ہیں ان سے دور رہیں، آپ پازیٹیوٹی پہ نظر کریں. ہم ایک دن ڈاکٹر کے پاس گئے، تو یوزولی تو ہماری فون پہ ہو جاتی ہے بات. کل بھی ہماری ایک اسپیشلسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن جی پی کے پاس جب ہم اپنے گئے تو ہم نے اس کو کہا، ہم نے کہا ہم بہت دیر سے آئے نہیں ہیں، تو ہمارا خیال ہے کہ ہم آ لیں، مل لیں، تاکہ وہ ہمیں دیکھ بھی سکیں. تو ہم نے جا کر وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کرائی، جا کر ملنے کی. تو ہم نے اپنی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے زیور پہنا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ بھی بھرے ہوئے ہیں، ہم نے پیروں میں پائل بھی پہنی ہوئی ہے، اور ہم نے میک اپ بھی کر رکھا ہے، اور ہم نے اچھا سا کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک بہت اچھا سا بیگ بھی پکڑا ہوا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی یہ رہی ہوئی ہے. ہمیں اس حال میں دیکھ کر آپ یہ سمجھیں گے آ رہی ہے، کہہ رہی ہے یہاں درد ہے وہاں درد ہے. ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے ساری زندگی جنگل کاٹے ہیں، ہم نے چین سو چلائی ہے، ہم نے گھر کا کوٹ لیا تھا. پہلی دفعہ جب ہم اس گھر میں آئے، ان سے پوچھا اس کو پینٹ کرنے کا کتنا لگے گا، تو کہتے تھے اندر کا پینٹ کا $57,000. ہم نے کہا کہ ہم خود کریں گے. اس پورے گھر کو 5 دفعہ ہم نے پینٹ کیا ہے. اس کی ساری ایکسٹینشنز ہم نے اپنے ہاتھوں سے بلڈر کے ساتھ مل کے بنائی ہیں. سارے جو مزدوروں والے کام ہیں وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں. یہ سارے باغ جو لگے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں، امی کے ساتھ مل کے. کھدائیاں کی ہوئی ہیں، گڑھے کھودے ہوئے ہیں، ہم نے بہت کام کیے ہیں اور بھاری کیے ہیں مزدور کی طرح. تو یہ جو دردیں ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے. ایسی لیڈی کو جو سجی بنی ہے آپ کے سامنے بیٹھی ہے تیار شیار ہو کے، یہ نہ سمجھیں کہ اس نے ایک عورتوں والی زندگی گزاری ہے. کیونکہ یہ ساری گھاس جو کٹتی ہے، یہ تو ابھی کوئی 2-4 مہینے ہوئے ہیں کہ ہم مالی ڈھونڈتے ہیں کہ چلو وہ کاٹ جائے، ورنہ یہ گھاس ساری زندگی ہم نے کاٹی ہوئی ہے. اس پورے کی 3 آورز لگتے ہیں، اور آپ بھاگتے ہیں اس موور پہ، اور اتنا بڑا اس کا بلیڈ ہے. تو یہ کوئی چھوٹا ایریا نہیں ہے. ڈاکٹر جو تھی ہماری، وہ سنتی رہیں. پھر ہمیں پلٹ کے پوچھتی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو ہم نے انہیں کہا کہ، اور وہ یہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہوں گی ہم سے جواب ایک دم سے کہ کوئی سوال کر دے کہ کیوں کیا یہ سب، تو انسان کے ذہن میں نہیں بھی آتا. لیکن ہم نے انہیں کہا کہ ہم اس دھرتی پہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک زندگی دی. ہم چاہتے تھے ہم جہاں سے سٹارٹ کریں ہم اس سے پیچھے جا کے نہ مریں. ہم نے کہا کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ایک ویل آف گھرانہ تھا، اور بہت ایجوکیٹڈ فیملی تھی، بہت پڑھے لکھے لوگوں کا ایک ہائی کلاس گھرانہ تھا، جس کو گزرتے بھی لوگ سلام کرتے تھے. ہمارے ابا جان کی ابھی بھی ہمارے پاس تصاویر ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے گھرانے میں ہم پیدا ہوئے جہاں ہم نے پہلی سانس لی، اور ہم ساری زندگی گزار کے جد و جہد کر کے جس دن مریں گے
उस दिन हम डाउन हिल जाके मरें। सारी ज़िंदगी की जो जिद्दोजहद हमने की इस दुनिया में आके, वो हमें कहीं तो पहुंचाए, या हम एक फेलियर के तौर पे मर जाएं, हमें ये गवारा नहीं है। हम उस जगह से जहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी का पहला सांस लिया, और उस जगह पर चलने के लिए जहाँ पर कि हम अपनी ज़िंदगी का आखिरी सांस लेंगे, प्रोग्रेस करके मरना चाहते हैं। और हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारे कदमों के निशान रहें। तो ये जब हमने उनको जवाब दिया, वो कुछ देर खामोश रही, क्योंकि हमें लगा कि वो सर धुनती होंगी कि ये हमें क्या कह रही है। तो एक आम बात है, ये नहीं कि किसी फ्रस्ट्रेशन में किया, या किसी जुनून में किया, या किसी गुस्से में किया। हम तरक्की करना चाहते थे, हम चाहते थे हम आगे बढ़ें, हम नहीं चाहते थे हम रो धो के घर बैठ रहे हैं। हमने तो अफ्रीका जैसी जगह में भी जंगल में मंगल कर रखा था। हम खुशबाश, हंसते खेलते नाचते गाते इंसान थे। तो खुदा ने ज़िंदगी दी है, उसको रो के ना गुजारें, उसको बेबसी महसूस करके ना गुजारें। ये तो उसकी देन है। आप हाथ पैर मारें, अल्लाह ताला बरकत डाले, वो ना भी डाले, जो भी है। आप हमारी आवाज़ सुन सक रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास बिजली है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास कंप्यूटर है। लोगों को रोटी नहीं मिलती है। दुनिया के उस हिस्से में हम रह के आए हुए हैं जहाँ लोग भूख से मरते हैं, जहाँ औरतें डिलीवरी में मर जाती हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बेबसी की दुनिया में। तो आप लोग जो अपने ऊपर इस वक्त पिटी कर रहे हैं कि हाय ये हाय वो, उनको चाहिए कि वो सर उठाकर अपने से कमतर को देखें और नज़र डालें अपने अराउंड, और शुक्रगुजार हों उन नेमतों के लिए जो खुदा ने आपको इस वक्त दे रखी हैं। ये चीज़ आप में एक पॉजिटिविटी पैदा करेगी और आपको एक सक्सेस की तरफ गामजन करेगी। तो आ गए सोनी मियाँ हमारे पीछे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा मिला बेबी? ठीक है मिला पापा, नीनी कैसी थी? तो चलते हैं अंदर, अपने बेबी को जाके देखें। हमारा जोई उठ गया है, तो इजाज़त चाहते हैं। तो रात को इसके दांत में बहुत दर्द था, तो ये जागता रहा होगा, तो इसकी अकल दाढ़ निकल रही है, और ये बहुत ही आजकल बेचारा पेन में है, और ये सारी रात फिर दर्द से जो है सोया नहीं होगा, इसलिए ये सुबह सोया हुआ पाया गया है। तो बाग की एक छोटी सी सैर जो हमने आपको पूरी नहीं कराई, बस थोड़े बहुत हिस्से जो हैं वो दिखाए हैं। तो इंशाल्लाह फिर से ही कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं और अंदर चलते हैं। मियाँ साहब का हेड जो है ये देखें, ये हम लेके आए हुए हैं पहन के, ताकि हमारा सर जो है वो कुक ना करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।